بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم آسان نحو حصہ اول کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اسم کی علامتیں چند یہ ہیں، اسم کی علامتیں بتا رہے ہیں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسم کی علامتیں۔ یہ پین اتنا موٹا کیوں لکھنے لگا؟ چلیے اس کی سیٹنگ میں بعد میں صحیح کروں گا، یہ اریزر سے اس کو مٹا دیتا ہوں۔ ٹھیک، تو دیکھیے اسم کی علامتیں چند ہیں۔ اس کے شروع میں الف لام ہو جیسے الرجل، اس پر حرف جر آئے جیسے فی المسجد، اس پر تنوین آئے رجل، ٹھیک ہے، وہ مضاف ہو جیسے قلم قاسم، وہ مسند الیہ ہو جیسے الکتاب جدید، الکتاب جدید، مسند الیہ اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے بھی بارے میں بات ہوگی، یعنی جو موضوع ہے، سبجیکٹ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، اسے عربی میں مسند الیہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ عربی بہت اچھے سے سیکھ لیں گے، اس لیے میں انگلش کے الفاظوں کو مثال میں لاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو الکتاب جدید یہ بھی اسم کی علامت ہے، یعنی اس سے پہچانا جائے گا کہ یہ اسم ہے۔ فعل کی علامتیں، اس پر قد سین، اس پر قد سین سوفا آئے جیسے قد ضربا، تحقیق مارا اس نے، سیضربو، ابھی مارے گا، سوف یضربو، ان قریب مارے گا۔ تو یہ سب سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک فعل ہے، ایک ورب ہے، ورب۔ ٹھیک ہے، اس پر جزم دینے والا حرف آئے جیسے لم یضرب، لم آ گیا، آخر میں دیکھیے پیش کی جگہ جزم آ گیا، جیسے اوپر یضربو آ رہا تھا، اب یہ یضرب ہو گیا، با پر جزم آ گیا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی فعل ہے۔ نہیں مارا اس نے، اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل آئے، یعنی وہ پروناؤن آئے جو اس سے جڑی ہو، کس سے؟ فعل سے، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی فعل ہی ہے۔ اب ضمیر مرفوع متصل یہ آگے کے سبق میں آئے گا کہ یہ ہوتی کیا چیز ہے، بس ابھی آپ کو یہ یاد کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کتبو، لکھا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہو جانی چاہیے، امید ہے۔ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لینا، یہیں سے اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے یا ایک دو بار دیکھ لیا کرو ویڈیو کو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور کمنٹ میں بھی لکھ دینا اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو۔ حرف کی علامتیں یہ ہیں کہ اس میں اسم اور فعل کی علامتیں نہ پائی جائیں، یعنی جس میں نہ اسم کی علامتیں پائی جا رہی ہیں نہ فعل کی، وہ حرف ہے، آٹومیٹکلی وہ حرف ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں، اسم کی تین قسمیں ہیں، یعنی اسم جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے، اس کے 3 ٹائپس ہیں۔ جامد ہوتا ہے اسم، مصدر بھی ہوتا ہے اور مشتق بھی ہوتا ہے۔ تینوں کو سمجھتے ہیں۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ کوئی اور کلمہ اس سے بنے، جیسے رجل فرسن، انگلش میں جیسے پلے ہوتا ہے اس سے پلیئر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن جامد ایسا لفظ ہے جو جس سے ملتا جلتا کوئی لفظ نہیں ہوگا، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس لفظ سے بنا ہے، جیسے رجل سے کوئی لفظ نہیں بنا، نہ ہی رجل کسی سے بن کر آیا ہے، تو یہ جامد ہے۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو مگر اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہوں، جیسے کہ نصر، ضرب، نصر سے ناصر، منصور اور منصر، یہ سب ہو جائیں گے۔ ضرب سے ضارب، مضروب، ٹھیک ہے، اور مضراب، یہ سب ہو جائیں گے۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، یہ 5 ہیں، یعنی مصدر سے بن کر جو نکلتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا ابھی اوپر مثال میں، نصر سے ناصر، تو ناصر مشتق ہو گیا۔ تو اس طریقے کے الفاظ جو مصدر سے بنتے ہیں وہ مشتق کہلاتے ہیں۔ یہ 5 ہیں، ٹھیک ہے، ابھی فی الحال 5 ہی سمجھیے۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف اور اس میں تفضیل، یہ سب آگے کے اسباق میں تفصیل سے بھی بتائے جائیں گے، جیسے عالم، معلوم، مفتاح، مسجد اور اکبر، یہ تمام مشتق ہو گئے۔ یہی سبق مکمل ہوا ہمارا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔